کہ میں نے نیا سال کا جو جشن ہے وہ اپنا کراچی والوں کے ساتھ منانا ہے. تو جب فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ کیا ہم یہ میٹنگ، ہم یہ جشن 31 دسمبر کو رکھے یا 1 جنوری کو رکھے، تو پھر کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جبکہ ہم پیپلز پارٹی کے کراچی کا نیو ایئرز میٹنگ رکھ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ یہ جو اجتماع ہے وہ 31 دسمبر کو رکھا جائے، نہ کہ ہم 1 جنوری کے صبح کو رکھا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری شہر آج رات 12 بجے باہر نکلیں گے اور ہمارا نیا سال کا استقبال کریں گے. پاکستان کا، کراچی کا ہر گلی میں، ہر یونین کونسل میں کراچی والے باہر نکلیں گے، جشن منائیں گے نیا سال کا. اور ہم اس لیے اس سال کا ختم ہوتے ہوئے جشن منائیں گے، اس لیے ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نے وعدہ کیا تھا. آپ نے ہی اسی شہر میں جمع ہو کے اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. ہم پورا سندھ کا سفر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب پہنچیں گے، جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے، لاہور سے گزرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو، اس نالائق، ناجائز، ناکام ترین وزیر اعظم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے، آئینی راستہ اپنا کے، عدم اعتماد لے آ کے اس کو گھر بھیجیں گے. اور یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی فتح ہے کہ پہلے آپ نے عامر یحییٰ خان کو بھگایا، تو اس کے بعد آپ نے جنرل ضیاء الحق کو بھگایا کیا، لیکن اس کا دور ختم کروایا. آپ نے پھر اس کے بعد جنرل عامر مشرف کا دور کا مقابلہ کروایا، اس کو بھی ہروایا، اس کو بھی بگورا بنا دیا، اور پھر آخر کار آپ نے اس کٹپتلی کا، اس نالائق کا، اس سلیکٹڈ کا صحیح بندوبست کر دیا. آپ نے اس کو ایسے ہی نکال دیا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہے. اگر ہم نکلیں تو ہم سلیکٹڈ راج کے خلاف نکلے اور جمہوریت کے حق میں نکلے. اگر ہم نکلیں تو اس کی معاشی بدحالی، معاشی بحران جو خان نے پیدا کیا اس کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کی نفرت کی سیاست کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کی جھوٹ کی سیاست کے خلاف نکلے.
اگر ہم نکلے تو ہم ان کے تقسیم کے سیاست کے خلاف نکلے، ان کا مقابلہ کیا اور جیت کے واپس آئے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت سچ کی ہوگی اور شکست جھوٹ کا ہوگا. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت امید کی سیاست کا ہوگی اور شکست نفرت کی سیاست کا ہوگی. جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹ پتلیوں کا شکست ہوگا، سلیکٹڈ کا شکست ہوگا اور جمہوری پسند قوتوں کا فتح ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے. عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا. مگر اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل کے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ ہے. وہ معاشی انصاف کا پیغام ہے. وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جب ملک مشکل میں تھا، جب ملک مسائل سے دوچار تھا، جب معاشی بحران تھا، جب دہشت گردی کا آگ تھا، جب جمہوریت خطرے میں تھا، تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا اور مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو بچائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہماری یکجہتی کی سیاست ہے، برابری کی سیاست ہے، مساوات کا سیاست ہے. میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کی پارٹی میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ ہمارا اجتماع کو کسی اور جماعت سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت وفاق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہر شہری کی جماعت ہے، کون سی جماعت یکجہتی کی جماعت ہے، کون سا جماعت نہ صرف ہر صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر جو لینگویج ہے، جو زبان ہے اس کے نمائندگی کرتا ہے، ہر برادری کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسری جماعت کہتے ہیں جو تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر کسی ایک جماعت کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک زبان بولنے والا کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک سوچ رکھنے والا کا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شہر کراچی ہر کسی کا ہے، ہر زبان بولنے والے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر علاقہ کا نمائندگی کرتا ہے، آپ سب کا نمائندگی کرتا ہے.
ہم نے اسی یکجہتی کے ساتھ پورے ملک کو چلانا ہے. اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس پورے صوبہ کو چلانا پڑے گا, اور اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس شہر کو چلانا پڑے گا. میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارا جو کراچی کی ٹیم ہے, کراچی کی پارٹی ہے, آپ دونوں کے کام کو, آپ سب کے کام کو, آپ سب کے محنت کو پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے, تو میں کہتا ہوں وہ کیسے؟ مراد علی شاہ صاحب تو جامشورو سے منتخب ہے. مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا کام مراد علی شاہ صاحب نے اس شہر کراچی کے لیے کیا ہے, جتنا ٹائم مراد علی شاہ صاحب اس شہر کراچی کو دیتا ہے, جتنا وسائل مراد علی شاہ صاحب نے اسی شہر کراچی پہ صوبائی بجٹ کی طرف سے خرچ کیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا کسی اور جماعت کا وزیر اعلیٰ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پورا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے, اور ہمارا وزیر اعلیٰ کراچی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ اس صوبہ کا ہر کونا کا اونرشپ لیتے ہیں, اور آپ کی محنت سے یہ نظر آتا ہے. جہاں میں جاتا ہوں, جہاں میں پہنچتا ہوں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے جالے ہیں وہ خدمت کرنے میں مصروف ہیں. آپ کی محنت انشاءاللہ تعالی, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جاتا تھا, بندوق کی زور پہ, دہشت کی خوف سے آپ کے ووٹ بینک کو سپریس کیا جاتا تھا, آرٹیفیشل مینڈیٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 18 الیکشن کا سلیکشنز کا رزلٹ ایک طرف, 2018 کے سلیکشنز میں جہاں سے آج حکیم بلوچ صاحب منتخب ایم این اے ہیں, وہاں کسی اور کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں جہاں آج مندخیل صاحب ایم این اے منتخب ہو کے بیٹھا ہے, وہاں کسی اور کو مسلط کیا گیا تھا. لیاری کا میں کہنے والا تھا, لیاری کے اوپر بھی ڈاکہ مارا گیا. آپ کا نمائندہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. جہاں ملیر میں مقابلہ ہوا تو آپ نے اس کا حساب لیا. جہاں ایسٹ میں یا کماری میں, بلدیہ میں, لیکن ڈسٹرکٹ کون سا؟ ویسٹ. جہاں ویسٹ میں مقابلہ ہوا وہاں آپ نے مقابلہ کیا اور اس ناانصافی کا حساب لیا. لیاری میں بھی بائی الیکشن ہونا تھا, لیاری میں بھی اپنے حساب ہی لینا تھا. وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دیے, ان کے استعفے وصول نہیں ہو رہے ہیں, ان کا لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا, کپتان کی طرح بھاگ گیا. جیالو کے خوف میں وہ اب اسپیکر کے پاؤں پکڑا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اسمبلی. جناب اسپیکر, واقعی آپ کے لیے تو امتحان ہے, آپ کے لیے تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے.
ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ایمنیز کے آپ استعفے وصول کرے. جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفی آپ نہ وصول کریں. یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اصل میں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ جانتے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جہان کے سامنے جیالہ کھڑا ہوگا تو وہ ہاریں گے انشاءاللہ. آپ نے اذان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, پھر میں جلدی سے مکمل کروں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جیت ہے کہ آمروں کا دور ختم کر کے عمران خان کا بھی بندوبست کر دیا. ہم جمہوریت کے حق میں نکلے اور معاشی بدحالی کے خلاف نکلے. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی. عمران خان نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ شہر کراچی ہر زبان بولنے والوں کا شہر ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہر کراچی ہر زبان بولنے والوں کا شہر ہے. عمران حکومت نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی. ہم جمہوریت کے حق میں نکلے اور معاشی بدحالی کے خلاف نکلے. ہماری جیت ہے کہ آمروں کا دور ختم کر کے عمران خان کا بھی بندوبست کر دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کراچی میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت موجود ہیں اور کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے کارکنان اور بلدیاتی نمائندے اس تقریب میں شریک ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے قبل وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی اس تقریب میں موجود تھے. انہوں نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا ہے اور اب بلاول بھٹو اس وقت اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہر کراچی ہر زبان بولنے والوں کا شہر ہے. عمران حکومت نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی. ہم جمہوریت کے حق میں نکلے ہیں اور معاشی بدحالی کے خلاف نکلے. ہماری جیت ہے کہ آمروں کا دور ختم کر کے عمران خان کا بھی بندوبست کر دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس وقت کراچی میں ایک تقریب میں شریک ہیں جس میں بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلدیاتی امیدواروں کی بڑی تعداد مختلف ڈسٹرکٹ سے آئی ہوئی ہے اور اس وقت بلاول بھٹو جو ہے وہ انہی امیدواروں سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے قبل وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی اس تقریب سے خطاب کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنا کام پیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے اس سے قبل حکومت نے 11 روپے کا کام بھی کراچی میں نہیں کیا جبکہ ان کی جانب سے اربوں روپے کے پیکیجز کا اعلان کیا جاتا تھا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب میں موجود ہیں اور تقریب سے خطاب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جیت ہے کہ ہم نے آمروں کا دور ختم کر کے عمران خان کا بھی بندوبست کر دیا ہے. ہم جمہوریت کے حق میں نکلے ہیں اور معاشی بدحالی کے خلاف نکلے ہیں. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی. عمران حکومت نے ملک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ شہر کراچی ہر زبان بولنے والوں کا شہر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم صرف سیاست کرنا جانتے ہیں اور سیاسی اعتبار سے ہی لوگوں کے خلاف ہم محاذ کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی فتح تھی کہ ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ایک نااہل اور کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجا.